میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے وجود سے باہر نکل سکتا ہوں اور میں کائنات میں گھوم سکتا ہوں، پر میرے آپ سے رابطے کا صرف ایک مقصد ہے، میں جب جاتا ہوں تو میں بلیک ہول تک پہنچتا ہوں، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، مجھے راستہ بتائیں کہ میں اس گلیکسی سے باہر نکلوں، تمہیں راستے پتہ ہیں؟ چغے وہی اجل مولا تا آورے او کا ناورے تش خاورہ نہ دے غنی سنگ بشے خاورے، سدرۃ المنتہا، صرف سدرہ کیوں نہیں کہا گیا؟ منتہا کے ساتھ کیوں لگایا گیا؟ کہ میں والعصر میں جا کے پھنس گیا ہوں، اور والعصر میرا خیال ہے شاید پوری کائنات دنیا ہے والعصر اپنے اندر، یعنی اس بیری کے درخت سے ایک راستہ گزریں گے تو راستہ کہاں کھلے گا؟ جنت الماوا. یعنی یہ ایک راستہ ہے جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزرنے سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ میرے پر جل جائیں گے، اور وہ بنے کس سے ہیں؟ لائٹ سے. اوہ اچھا. پر اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، برین یونیورس تھیوری ہے نا کہ برینز ہیں، تو برینز لیئرز میں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک لیئر ہے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں، یعنی پہلے سے دوسرے پہ، دوسرے پہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں ایسے جائیں گے. تو یعنی میرے خیال میں، میرے محدود علم میں، زمین سے پہلے آسمان میں پہلا سدرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، فورتھ، ففتھ، اور تمام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گزرنے کی اجازت تھی. ان کی گریویٹیشنل پل اتنی مضبوط نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روک سکے، پر چونکہ وہ بھی نور سے بنے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، لاسٹ ون اتنا پاورفل ہے کہ وہاں سے انہیں بھی اجازت نہیں تھی، وہاں سے صرف اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی. دیکھیں میرا اس میں مین کنسرن کیا ہے، میں نے وہ بھی ٹرائی بھی نہیں کیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایکسپیرینس، میں نے کہا بالکل نہیں، میرے لیے جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو میں ٹرائی نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وداؤٹ فردر اڈیو ویورز، ڈاکٹر صاحب کنٹینیو رکھیں جی. میں آج بلون اوے ہوں. میں آپ کو فرینکلی بتا نہیں سکتا ہوں میری کیفیت کیا ہے، کہ میں والعصر میں جا کے پھنس گیا ہوں، اور والعصر میرا خیال ہے شاید پوری کائنات دنیا ہے والعصر اپنے اندر. وہ وقت کی زمانے کی قسم ہے، اور جب آپ وقت کو سمجھیں گے تو شاید پھر اس سے آپ باہر نہ نکل پائیں، وقت کی طاقت کو جب سمجھیں گے، پر اس پہ جائیں گے، وہ تو ایک سیپریٹ، اس کو پتہ والعصر پہ والضحیٰ پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ، والعصر والضحیٰ، ان دونوں پہ میں چاہوں گا کہ ہمیں پوری ڈیٹیل کریں، بیکاز جس طرح آپ نے اپنی ون آف دا ویڈیوز میں بتایا تھا، والضحیٰ تو آج کل کے معاشرے کا علاج ہے نا، بیماریوں کا، دماغی بیماریوں کا علاج ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو میں ویسے میری ایک جو ون آف دا فیوریٹس سورز ہے نا قرآن کی آیات، بلکہ وہ ہے قال فبما اغویتنی، سورہ اعراف آیت نمبر 16. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اغویتنی سمجھ لیا نا، صرف یہ ایک لفظ، تو ہمارا دنیا کا سمجھنے کا کانسیپٹ بدل جائے گا. لیکن اینی ویز ہم کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب جو ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے ہم نے کہا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کے دو حصے تھے. ایک تو پہلے اسراء تھا، اسراء، پھر معراج، بنی اسرائیل تک، پھر اس کے مسجد اقصیٰ تک، مسجد اقصیٰ سے پھر آسمان کا سفر. تو وہ سورہ نجم میں بیان ہوا ہے، اور وہ شروع ہوتی ہے ستارے کے گرنے سے، اور میں نے بیان کیا کہ کیوں ستارہ کا گرنا، کیونکہ وہ بلیک ہول بنتا. پھر جب ایک مقام پہ پہنچے تو اس مقام کو کہا گیا سدرۃ المنتہا. صرف سدرہ کیوں نہیں کہا گیا؟ منتہا ساتھ کیوں لگایا گیا؟ اور سدرہ ہی کیوں کہا گیا؟ سدرہ کسے کہتے ہیں؟ بیری کے درخت کو. ابھی آپ ایک، ہمارے پاس انفارچونیٹلی ویژولز نہیں ہے، پر آپ ضرور اس پہ ویژولز لگائیے. نہیں، وہ ویژولز لگ جائیں گے، وہ ایڈیٹر ہمارے دیکھ رہے ہیں، ان کو ویژولز لگائیں گے. وہ تو آپ سرچ کیجئے گا شیپ آف بلیک ہول، سائنس کیسے ایکسپلین کرتی ہے، تو وہ آپ کو لگے گا فنل کی طرح، اوپر سے براڈ اور پھر ایسے نیرو، درخت کے تنے کی طرح. بالکل. اور پھر آپ بیری کے درخت کو سرچ کیجئے گا، اوپر سے براڈ ہے، اوپر سے براڈ، اور نیچے سب سے میٹھا شہد بھی بیری کے درخت کا ہے. تو ایک انٹرنس جو اوپر سے بڑی وائڈ ہے، اور نیچے وہ فنل ہوتی ہے نا، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو فنل اسی طرح ایگزیکٹلی. صرف یہ نہیں، منتہا کیوں کہا اس پہ آخر میں آتا ہوں. پھر کہا کہ اندہ جنت الماوا، یعنی اس بیری کے درخت سے ایک راستہ گزریں گے تو راستہ کہاں کھلے گا؟ جنت الماوا. یعنی یہ ایک
راستہ ہے جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گزرنے سے معذرت کر لی تھی کیونکہ میرے پر جل جائیں گے، اور وہ بنے کس سے ہیں؟ لائٹ سے. لائٹ سے. اوہ اوہ اچھا. پر اس میں ایک ٹوسٹ بھی ہے، وہ کس سے بنے؟ لائٹ سے. پر انہوں نے انکار صرف سدرۃ المنتہا پہ کیا ہے، ہاں آگے نہیں گئے. اس سے اوپر ان کے پر بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے. پر منتہا کیوں کہا؟ اب اس کو ذرا سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چیلنج دیا ہے سورہ ملک میں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ہے جس نے آسمان 7 آسمان طباقا بنائے. طباقا کہتے ہیں لیئرز کو، لیئرز بھائی لیئر، بالکل لیئرز کو کہتے ہیں. اچھا طابق کا لفظ آج بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک لیئر ہے، اس کے اوپر دوسری لیئر ہے، تیسری لیئر ہے. تو اس لیئر میں سوراخ ہوگا تو اس میں کھلے گا، اس میں سوراخ ہوگا تو اس میں کھلے گا. اس میں بھی میں کہوں گا کہ ویژولز ہوں تو تب اس کو آپ بہتر سمجھیں گے، پر ایسے سمجھ لیں وہ ویژولز ڈال دیں گے. ایک لیئر، دوسرا لیئر، تیسرا لیئر، 4th 5th 6th 7th، اور درمیان میں وہ. اور ہر ایک لیئر سے دوسرے لیئر میں جانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہول چاہیے، ایک بلیک ہول چاہیے. جو بلیک ہول ہوگا یہاں، اور یہاں وائٹ ہول ہوگا. پھر یہاں بلیک ہول ہوگا، یہاں وائٹ ہول ہوگا. تو یہ پہلا سدرہ ہوگا، یہ دوسرا سدرہ ہوگا، تیسرا 4th 5th اور آخری ہوگا سدرۃ المنتہا. اللہ، وہ آخری سدرہ ہوگا. اگین پرفیکٹ نالج صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے میں کہا کہ فلا یتدبرون القرآن، ہم وہی تدبر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کمی بیشی معاف فرمائے. ہم صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کمزور ہیں. تو میں آپ کو صرف وہ کنسیپٹ کنیکٹ کر کے دے رہا ہوں. تو وہ ہماری ویژولائزیشن بھی ہماری سوچ تک محدود ہے نا. ہماری جتنی سوچ ہے، ہماری تو بڑی چھوٹی چھوٹی سے، بالکل. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جو برین یونیورس تھیوری ہے نا کہ برینز ہیں، تو برینز لیئرز میں ہیں. وہ لیئرز میں ایک لیئر ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یعنی پہلے سے دوسرے پہ، دوسرے پہ تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، ایسے جائیں گے. تو یعنی میرے خیال میں، میرے محدود علم میں، زمین سے پہلے آسمان میں پہلا سدرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 4th 5th، اور تمام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گزرنے کی اجازت تھی. ان کی گریویٹیشنل پل اتنی مضبوط نہیں تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روک سکے. پر چونکہ وہ بھی نور سے بنے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، لاسٹ ون اتنا پاورفل ہے کہ وہاں سے نہیں، کہ وہاں سے انہیں بھی اجازت نہیں تھی. وہاں سے صرف اجازت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی کہ وہ وہاں سے گزرے. اب سدرۃ المنتہا کو پڑھیں. سدرۃ المنتہا ایک ایسا راستہ جو درخت کی طرح لگتا ہے، جو آخری ہے، لاسٹ ون ہے، اور جس کے اینڈ پہ دوسری دنیا کھول، جو اینڈ ہے 7th آسمان کے بعد، وہی مطلب دوسری دنیا، جنت الماوا، جنت الماوا ہے، ہم جنت سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور وہ ایک اور آیت اسی میں ہے، وہ کہہ رہا تھا اس پہ چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. ایسی آیت ہے نا، بالکل بالکل. سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا. آپ ذرا سرچ کیجئے گا ایک خاص ٹائپ آف بلیک ہول کو، کہ اس کو کہتے ہیں کوازارز. کوازارز اتنے برائٹ ہیں کہ شاید انسانی آنکھ وہ لائٹ برداشت ہی نہ کر سکے. تو پھر کیا کہا کہ نہ ان کی آنکھیں چندیائی، نہ اس نے دھوکہ کھایا. اتنا برائٹ ہے کوازار. آپ ابھی سرچ کریں کتنا برائٹ ہوتا ہے کوازار، ایکسٹریملی برائٹ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ لائٹ، وہ نور، اب سدرۃ المنتہا تو 7 پہ، اس کے تو ہم آئیڈیا بھی نہیں کر سکتے کہ کیسا ہوگا. پر اگین وہ جو ہیومن کوگنیٹو ایبیلٹیز کے مطابق جو اسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاید یہ وہ برائٹنس ہے کہ جو زمین پہ کوازارز موجود ہیں. اب یہ آپ اسے سرچ کریں گے، جو سب سے اولڈ ہوتے ہیں اور سب سے پاورفل ہوتے ہیں، اسے کوازارز کہتے ہیں، بلیک ہول میں بھی. اب اس سے ذرا واپس آئیے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری اپنی گیلیکسی میں 100 ملین سے زیادہ بلیک ہولز ہیں. اچھا. اور اگر یہ سارے راستے ہوں تو ہم تو کہاں جانا ہے، کون سے پہ جانا ہے، کیسے جانا ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے کھلے گا، کون سا نہیں کھلے گا، کون سا کس راستے کی طرف جا رہا ہے. مجھے تو حضرت علی والی بات پھر بار بار یاد آتی ہے. آسمانوں کے راستے، آسمانوں کے راستوں کو دنیا کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. میں یہ بات اکثر کرتا ہوں، اور مجھ سے پنجاب کے ایک شخص رابطہ کرتے تھے. بڑا
بہت کہتے تھے نمبر دے مجھے بڑا ضروری کام ہے آپ سے. یہ میں اکثر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ کرتا ہوں. تو میں کہتا تھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا بہت ضروری کام ہے. پھر انہوں نے مجھے کال کی, انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں, پر میں ان کے مطابق اللہ عالم نہ میں نے او بی کیا ہے نہ میں نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہے, پر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے وجود سے باہر نکل سکتا ہوں اور میں کائنات میں گھوم سکتا ہوں, پر میرے آپ سے رابطے کا صرف ایک مقصد ہے, نہ مجھے ویڈیو پہ آنا ہے نہ کسی اور. مجھے وہ راستہ دکھا دیں. میں جب جاتا ہوں تو میں بلیک ہول تک پہنچتا ہوں, اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. مجھے راستہ بتائیں کہ میں اس گلیکسی سے باہر نکلوں. میں نے اس سے پوچھا بھی کہ آپ کو کیسے پتہ؟ کہتا ہے تمہیں راستے پتہ ہے. مجھے کہتا ہے تمہیں, وہ بڑا ویسے سمپل تھا, تمہیں راستے پتہ ہیں, مجھے راستہ بتا, میں کیسے باہر نکلوں اس سے. پر اس کی بات ایک طرف, میں نے آپ کو سائنس سے بتایا, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کوانٹم فزکس کہہ رہی ہے, اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہے ہیں, یہ جو آج کی لیٹسٹ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ ملٹی ورسز ہیں, ہو سکتے ہیں. بلکہ اسٹیفن ہاکنگ کا آپ کو پتہ ہے لاسٹ پیپر جو تھا, اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن, وہ کیا کہتا ہے؟ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی کائنات, جو ملٹی ورس کہتے تھے تو اسے فکشن کہہ کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. پھر جب ایٹرنل انفلیشن کی تھیوری آئی تو انہوں نے کہا نہیں, یہ تو ایک ببل نہیں بنا, یہ تو بہت سارے ببلز بنے ہیں, مطلب آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے, اتنے زیادہ ببلز بنے ہوئے, تو بہت سارے یونیورسز ہیں. پھر جب 2018 میں اسٹیفن ہاکنگ کا لاسٹ پیپر آیا, اسموتھ ایگزٹ فرام ایٹرنل انفلیشن, تو اس نے کہا کہ ملٹی ورسز ہیں پر بہت لمیٹڈ ہے نمبر میں, بہت لمیٹڈ ہے, کم ہیں. اور قرآن کریم پہلے دن سے کس پہ کھڑا ہے؟ 7 ہیں, ایگزیکٹ 7 ہیں, لمیٹڈ ہیں. اور اس نے کہا 2018 میں, اس کے بعد فوت ہو گیا, اس نے کہا لمیٹڈ ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ قرآن کریم نے سٹارٹ سے کہا تھا کہ 7 ہیں. اور پھر اس نے کہا کہ اگر دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے وہ بلیک ہول ہے, پر بلیک ہول سے نہ انرجی گزر سکتی ہے, نہ لائٹ گزر سکتا ہے, نہ میٹر گزر سکتا ہے, روح ہی گزرے گی. تو ہم فی الحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایسے سے باہر نکلیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات کی او بی کی, میں نے پہلے بھی ہماری یہ ڈسکشن ہو رہی تھی. او بی ویورس کے لیے بتا دیتے ہیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری اس پہ چونکہ تھوڑی سی ریسرچ اس ٹاپک پہ ہے, میں اور آپ, ہم یہ جسم نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. میری روح آپ کے جسم میں ہوتی تو میں ڈاکٹر سفیان ہوتا. ہم روح ہیں جس کو اللہ نے ایک میڈیم دیا ہے ایگزسٹنس کے لیے. یہ میں اکثر کہتا ہوں آپ کی بات کہ آپ جب بھی کسی اور پلانٹ پہ یہاں سے کسی انسان کو بھیجتے ہیں تو اسے ایسٹروناٹ سوٹ پہنا دیتے ہیں, تاکہ وہ اس کنڈیشن کے مطابق اس کو سوٹ کر جائے. تو یہ ہمارا سوٹ ہے اس کنڈیشن میں. اور یہ اللہ نے دیکھیں 2 مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے مائنڈ دیا ہے, فری ول دی ہے, انسان اینڈ جن. مائنڈ, فری ول کو میں مائنڈ سے ریلیٹ کرتا ہوں, ٹھیک. تو جن کو اللہ نے یہ میڈیم نہیں دیا, ہمیں دیا, کیونکہ اسی لیے ہم آسانی تقویم بنے, ٹھیک ہے. ہم وہ ورنہ جن بھی ہو سکتے تھے نا, مطلب وہ آگ سے بنے ہیں, وہ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم آسانی تقویم, اللہ نے نہیں کہا انہیں. نا میرا یہ ماننا ہے, جو کہ جب میں سلوا پہ حضرت سلوا کو جب میں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا تو حضرت سلوا کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی, کیونکہ وہ خود جو ہے وہ بڑا اسٹانچ قسم کا کیتھولک کرسچین تھا. اور آپ کو پتا جو کیتھولکس ہوتے ہیں نا وہ کافی کلوز ہیں اسلام کے, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ کہا کہ جو ہم لوگ سلوا میں یہ چیز پڑھاتے ہیں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں نا, اس کو نہیں پتا تھا کہ ڈیلٹا کے آگے کیا ہوتا ہے. 96 میں اس نے حضرت عیسیٰ کا ایک واقعہ سنا, چرچ میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ تھوڑی سی بات میں اس لیے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کانسیپٹ او بی کا لوگوں کو نا بڑا مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. وہ بیٹھا ہوا تھا چرچ میں, تو اس میں پادری کہہ رہا تھا کہ جی عیسیٰ کے پاس رومن جو شاہی طبیب تھا نا, اس کا غلام جو اس کا بڑا فیوریٹ غلام تھا, اس کو کوڑ ہو گئی. اچھا, اس کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو بیماری کون سی ہے. حضرت عیسیٰ کو کس کا علاج اللہ نے دیا ہوا تھا, معجزہ ہی تھا نا یہ کوڑ کا علاج. تو اس کو کسی نے کہا کہ اگر تم اس کا علاج کرنا چاہتے ہو تو جاؤ, گو ٹو جیزس آف نازرت, وہاں پر جو انسان ہے نا وہ ٹھیک کر سکتا ہے. وہ آیا ٹریول کر کے آل دا وے ٹو نازرت, اور آ کے اس نے کہا کہ جی میرے ساتھ چلو. عیسیٰ نے مجھے بندہ ٹھیک کرتا. عیسیٰ نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں. نے کہا نہیں, تم نہیں جاؤ گے, اگر تم گئے تو میری تو بینڈ بج جائے گی, لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے, یہیں سے ٹھیک کرو. تو حضرت عیسیٰ مسکرانے لگ گئے. مسکراتے ہوئے انہوں نے اس بندے کو ویژولائز کیا, اس کی طرف اپنی انرجی بھیجی اور اس کو کہا جاؤ تمہارا بندہ ٹھیک ہو گیا ہے.
وہ گیا, اس نے دیکھا واقعی وہ ٹھیک تھا. تو جب یہ واقعہ سنا تو جس طرح وہ آرشمیدس کا نہیں ہے یوریکا مومنٹ, تو ہوزے سلوا کا یہ یوریکا مومنٹ تھا. وہ اٹھا اور بھاگ کہتا ہے مجھے آئی فاؤنڈ اٹ کہ ڈیلٹا کے آگے کیا ہے. اس نے ڈیلٹا کے آگے وہ ڈائیگرام, میں بلکہ اپنے ایڈیٹر سے کہوں گا کہ میری وہ سلوا کی جو وہ ڈائیگرام ہے نا وہ ضرور وہاں پر پریزنٹ کرے, ٹھیک ہے. اس نے بتایا ہوا ہے ڈور وے ٹو اسپریچول ورلڈ, کہ اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ڈیلٹا میں ہم پہنچتے ہیں نا, ہم ڈیپ سلیپ میں جاتے ہیں, ہماری روحیں ٹریول کر جاتی ہیں بائی نیچرل ڈیفالٹ ٹو دی ادر ریئل. اچھا, قرآن کہاں کہہ رہا ہے ہمیں, قرآن بتا رہا ہے نا ہمیں یہی بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب سوتے ہیں نیند میں ہم ان کی روحیں لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہوزے سلوا یہ کہتا ہے کہ وی ہیو نو ادر پرمیشن ٹو فورس آور سولس ٹو گو ٹو اینی ویئر. یہ آپ کے اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے. گڈ پوائنٹ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ وہ کہتا ہے وہ کام ہائر انٹیلیجنس کرتی ہے, اس کو ہائر انٹیلیجنس کا ورڈ یوز کرتا ہے نا, ہم تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, تو وہ کہتا ہے ہائر انٹیلیجنس یہ کام کر سکتی ہے, ہمیں یہ اتھارٹی نہیں دی گئی. سو لیٹس ناٹ ڈیولپ. ہاں, اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو او بی ای ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے. دس از اے ویری گڈ کویسچن. ہم بھی کرتے ہیں نا, میں جب یہاں پہ سلوا کے ضرور کسی کا علاج کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اچھا بھائی مجھے ڈاکٹر سفیان کا علاج کرنا ہے نا, تو میں ڈاکٹر سفیان کی پوری باڈی کو جس طرح عیسیٰ نے وہ والا کیا تھا, ٹھیک, اب وہ عیسیٰ کو تو ظاہر اللہ کا معجزہ تھا, ہم تو اس پہ نہیں بات کر رہے, لیکن میں جنرل ایگزامپل کمپیریٹیو کے لیے سمجھا رہا ہوں. تو ہم وہ پوری باڈی کو اپنے سامنے ویژولاइز کر کے لے آتے ہیں اور ہم اس کو پھر ٹھیک کرتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, ٹھیک ہوگی بات. تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو آپ یہ جو ڈفرینٹ ایریاز میں ٹریول کا کلیم کرتے ہیں لوگ, تو ہوزے سلوا یہ کہتا ہے کہ وہ ایکچولی وہ ٹریول نہیں کر رہے ہوتے. ہمیں بینگ دی سپیریئر بینگز ہائر انٹیلیجنس نے, میں اگین اسی کے الفاظ یوز کر رہا ہوں تاکہ سائنٹیفک کو ہم سائنٹیفک رکھیں, ہائر انٹیلیجنس نے یہ پاور دی ہے کہ ہم جس جگہ سے انفارمیشن چاہیں اپنے پاس بلا سکتے ہیں. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں. میں اس پہ اینڈ کروں گا یہ لاسٹ پوائنٹ. دیکھیں میرا اس میں مین کنسرن کیا ہے, میں نے وہ بھی ٹرائی بھی نہیں کیا. مجھے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایکسپیرینس, میں نے کہا بالکل نہیں, میرے لیے جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو میں ٹرائی نہیں کرتا. سیم ہیئر. اور نہ میرا اس میں صرف ایک انٹرسٹ ہے, وہ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایتھیزم کا یہ کلیم ہے کہ ہم مٹی سے بن گئے ہیں اور مٹی ہیں اور ہمارے اندر اور کچھ ایسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان ایکسپیرینس سے, جیسے آپ نے ابھی ایکسپیرینس بیان کیا ہائر انٹیلیجنس کا, ہمارے اندر سول کا, صرف ایتھیزم کو یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کا CIA گیٹ وے پروسیس, آپ کا بایو سینٹرزم, آپ کا رابرٹ لانزا, آپ کا ڈاکٹر ایگنور, سب کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اس جسم کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے, موجود ہے, بالکل, جس کو آپ خود سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. تو میں OBE کو صرف اسی لیے یوز کرتا ہوں. ہمارے پشتو کے ایک بڑے مشہور شاعر ہیں, میں نے اس دن بھی ان کا ایک شعر بولا تھا. جب وہ مرنے لگے نا تو بیڈ پر تھے, ڈاکٹر ان کے قریب تھا, تو ڈاکٹر ان سے پوچھتے ہیں, غنی خان بابا ان کا نام, ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا یری گو خنا, بابا ڈر تو نہیں لگ رہا؟ تو اس نے وہ شعر بولا, وہ کہتا ہے کہ چغی وئی اجل ملا تا آورے او کا ناورے تش خاورا نہ دے غنی سنگ بشے خاورے. اس کا مطلب ہے کہ موت مجھے بلا رہی ہے. مولانا صاحب وہ ایسے بولتے ہیں, مولانا صاحب موت مجھے بلا رہی ہے, تم سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ میں تو صرف مٹی سے نہیں بنا, تو کیسے صرف مٹی ہو جاؤں گا؟ مجھے کیسے ڈر لگے گا؟ میں تو صرف مٹی نہیں ہوں, میرا تو مٹی تو سوٹ رہ جائے گا. انہوں نے پوری سائنس ایک شعر میں بتا دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ چغے وہی اجل ملا تا آورے او کا ناورے تشا خاورا نہ دے غنی سنگ بشی خاورے. تو میں ایتھیزم کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم مٹی نہیں ہیں, صرف ہم کچھ اور ہمارے اندر. بالکل ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے, کیونکہ ابھی تو یہ بلیک ہولز کی تشنگی بہت ساری ہے. اور ویورز, اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینے اور اعلیٰ ترین جنات میں ان کا ہمسایہ بن کے ان کی خدمات کرنے کا موقع عطا فرمائیں. جو کہا, جو سنا, جو محفل ہم نے سجائی, جو علم ہم نے بانٹا, اس علم کو اللہ ہمارے میزان میں قبول کریں. ہم سب کے لیے یہ علم نافع بنا دیں. اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا طیبا و عملا متقبلا. اور ہم سب مل کر جنت الفردوس العلیٰ میں ایک دوسرے کے ہمسائے بن کے وجہ الکریم اکٹھے دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.